السلام علیکم دوستو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ شروع کر دو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ اختیار کر دو، اور اگر بادل ہو تو اندازے سے کام کرو، یعنی 30 روزے پورے کر لو۔ اور کچھ نے لیث سے بیان کیا کہ مجھ سے عقیل، اور یونس نے بیان کیا کہ رمضان کا چاند مراد ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی رمضان میں راتوں کو ایمان اور احتساب کے ساتھ اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہوئے عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، قریش زمانہ جاہلیت میں عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کا روزہ کا حکم دیا، یہاں تک کہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جی چاہے دن عاشوراء کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے پہلے شعبان کی آخری تاریخوں میں 1 یا 2 دن کے روزے نہ رکھے، البتہ اگر کسی کو اس دن میں روزے رکھنے کی عادت ہو تو وہ اس دن بھی رکھ سکتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری عورت ام سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ تو ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کرتی؟ وہ کہنے لگی کہ ہمارے پاس ایک اونٹ تھا جس پر ابو فلاں یعنی اس کا شوہر اور اس کا بیٹا سوار ہو کر حج کے لیے چل دیے، اور ایک اونٹ انہوں نے چھوڑا ہے جس سے پانی لایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان کا عمرہ ایک حج کے برابر ہوتا ہے یا اسی جیسی کوئی بات۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار اور غیر روزے دار میں کوئی فرق نہیں کیا۔ اور امام حسن بصری نے کہا کہ ناک میں دوا وغیرہ چڑھانے میں اگر وہ حلق تک نہ پہنچے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور روزے دار سرما بھی لگا سکتے ہیں۔ عطا نے کہا کہ اگر کلی کی اور منہ سے سب پانی نکال دیا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر وہ اپنا تھوک نہ نگل جائے اور جو اس کے منہ میں پانی کی تری رہ گئی اور مستقی نہ چبانی چاہیے۔ اگر کوئی مستقی کا تھوک نگل گیا تو میں نہیں کہتا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن منع ہے۔ اور اگر کسی نے ناک میں پانی ڈالا اور پانی غیر اختیاری طور پر حلق کے اندر چلا گیا تو اس کے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ چیز اختیار سے باہر تھی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدھے طور پر اس طرح روایت ہوئی ہے کہ اگر کسی نے رمضان میں کسی عذر اور مرض کے بغیر 1 دن کا بھی روزہ نہیں رکھا تو ساری عمر کے روزے بھی اس کا بدلہ نہ ہوں گے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی قول ہے۔